قال الله تعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: وقوله تعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا أي سلطنة على القاتل. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو آدمی قتل ہو جاتا ہے تو مقتول کا جو ولی ہے، جو وارث ہے، اس کو ہم نے یہ طاقت دی ہے، یہ اختیار دیا ہے، یہ قوت دی ہے کہ وہ اگر چاہے تو قصاص لے، وہ اگر چاہے تو دیت لے کے معاف کر دے، وہ اگر چاہے تو بغیر دیت کے معاف کر دے. یہ ساری قوت جو ہے اس کے ولی کی ہے. فإنه بالخيار، اس کا ولی جو ہے اس پہ اختیار ہے. ان شاء قتله قودا، اگر وہ چاہے تو اس کو قتل میں قصاص میں قتل کرے. وإن شاء عفا عنه على الدية، اور اگر چاہے تو دیت لے کے معاف کر دے. وإن شاء عفا عنه مجانا، اور اگر چاہے تو بغیر دیت کے بھی معاف کر دے. کما ثبتت السنة بذلك، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور اسی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امر فرمایا. وقد أخذ الإمام والحبر ابن عباس من عموم هذه الآية الكريمة ولاية معاوية رضي الله تعالى عنه والسلطنة أنه سيملك، لأنه كان ولي عثمان رضی اللہ تعالی عنہ. اسی سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت سے یہ لیا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حق پہنچتا تھا کہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصاص کے بدلے میں بدلا لیں. وقد قتل عثمان مظلوما رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان جو تھے وہ مظلوم شہید ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وكان معاوية رضي الله تعالى عنه يطالب عليا رضي الله عنه أن يسلموا قتلته حتى يقتص منهم. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ مطالبہ کرتے تھے حضرت علی سے رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ آپ جو ہیں قاتلان عثمان ہمارے سپرد کریں تاکہ ہم ان سے بدلہ لیں. لأنه أموي، حضرت عثمان حضرت معاویہ بھی اموی تھے. وقال علي رضي الله تعالى عنه يستمهله في الأمر حتى يتمكن ويفعل ذلك، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے مہلت دیں تاکہ میں اپنے اقتدار کو پوری طرح مستحکم کرنے کے بعد یہ کام کروں گا. تو ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ ایسے جو واقعات ہیں صحابہ کے درمیان، جیسے سیدنا علی اور سیدنا معاویہ کے درمیان میں، اسی طرح سیدنا علی اور سیدہ عائشہ کے درمیان میں رضوان اللہ علیہم اجمعین، اس کو علماء نے مشاجرات صحابہ، یعنی صحابہ کے درمیان جو جھگڑے ہوئے، صحابہ کے درمیان جو لڑائی ہوئی، ان سب کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ ہم مسلمانوں کو کوئی کسی کے بارے میں بدگوئی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ایمان ہے کہ وہ سب کے سب برحق تھے. اگر ان سے غلطی ہوئی ہے تو وہ خطا اجتہادی ہے کہ ان کے اجتہاد میں خطا ہو گئی. اگر خطا اجتہادی ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی معاف فرماتے ہیں بلکہ اجر دیتے ہیں. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام صحابہ سے یہ وعدہ فرمایا ہے کُلًّا وعد اللہ الحسنى، اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ فرمایا، اور اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے. تو اس لیے کبھی بھی کسی انسان کو جو قلب سلیم رکھتا ہے اور عقل سلیم رکھتا ہے، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان میں کبھی بے ادبی،
کبھی گستاخی نہیں کرنی چاہیے۔ تمام صحابہ برحق ہیں، تمام صحابہ جنتی ہیں، تمام صحابہ صدوق ہیں، تمام صحابہ عدول ہیں، پھر ان میں بھی درجات ہیں۔ اللہ نے ایک سے ایک کو بڑی شان عطا فرمائی۔ تو یہ بھی عقیدہ اہل سنت والجماعت ہے کہ جس طرح 4 خلفاء ہیں ان کا شان بھی اسی طرح ہے۔ سب سے اول ابو بکر ہیں، اس کے بعد حضرت عمر ہیں، اس کے بعد حضرت عثمان ہیں، اس کے بعد حضرت علی ہیں۔ یہ 4 ہو گئے۔ پھر 6 جو عشرہ مبشرہ میں ہیں، کیونکہ کل عشرہ مبشرہ جو ہیں وہ 10 ہیں، جن میں 4 یہ خلفاء ہیں اور 6 وہ ہو گئے۔ یہ سب سے افضل اسی ترتیب سے۔ اور ان کے بعد یعنی عشرہ مبشرہ کے بعد خلفاء اول، اس کے بعد 6، پھر اس کے بعد اصحاب بدر 313 رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے جنگ بدر میں، غزوہ بدر میں حضور کا ساتھی بنایا۔ پھر ان کا شان ہے۔ غزوہ بدر کے بعد پھر بیعت الرضوان والوں کا شان ہے۔ بیعت الرضوان میں بعض روایات میں 1400، بعض روایات میں 1800 صحابہ شریک ہوئے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اس کے بعد پھر فتح مکہ، اور پھر جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے ان کا شان زیادہ بلند ہے بنسبت ان کے جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے۔ اور تمام صحابہ جو ہیں وہ برحق ہیں، تمام صحابہ جو ہیں وہ علی الحق والہدیٰ ہیں۔ اگر ان سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس غلطی کو ہم غلطی خطا اجتہادی پہ محمول کریں گے، اور وہ غلطی ایسی ہوگی جیسے 2 بھائیوں میں ہو جاتی ہے، باپ بیٹے میں ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ اللہ کے قرآن مقدس میں یہ بات موجود ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے واپس آئے اور اپنی قوم کو دیکھا کہ وہ بتوں کی عبادت میں لگ گئی ہے تو غصے میں آ گئے، اور غصے میں اور جلال میں آ کر اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے سر کے بال بھی اور داڑھی بھی پکڑے۔ اب نبی کی داڑھی پکڑنا نعوذ باللہ، اگر کوئی اور پکڑے تو کافر ہو جائے۔ اور حضرت ہارون علیہ السلام کہہ رہے ہیں لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، مہربانی کرے حضرت، کیا فرمایا، میرا کیا قصور ہے؟ لیکن جلال میں آ گئے۔ لیکن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پہ کوئی الزام عائد نہیں کیا، موسیٰ علیہ السلام کا کوئی جرم شمار نہیں ہوا، کیونکہ غلبہ توحید کی بنا پہ غصہ جو آیا تو پھر آپ بھائی بھی نظر نہیں آیا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ بھی مشاجرات تھے اور دشمنوں نے کرائے، یہودیوں نے کرائے، صحابہ کو لڑایا تاکہ مسلمانوں کی جماعتیں کمزور ہو جائیں، صحابہ کی قوت جو ہے وہ فنا ہو جائے، اور اسلام جس تیزی سے بڑھ رہا تھا اس کو بریک لگ جائے۔ لیکن تمام حتیٰ کہ صحابہ بھی کہتے تھے، جب لڑائی ہوتی تو کہتے کو بھی جنتی جنتی میں سے لڑ رہا ہے، کہ ہیں تو دونوں جنتی، وہ بھی جنتی ہیں وہ بھی جنتی۔ اور اسی طرح اگر آپ دیکھیں غریب جا کر تو جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ داماد محمد مصطفیٰ، یعنی حضور کے داماد بھی ہیں اور ابن عم رسول، حضور کے چچا کے بیٹے بھی، ابی طالب کے بیٹے، حضرت علی ابن ابی طالب، تو ابی طالب کے بیٹے ہیں، اور حضور کے چچا ہیں ابی طالب، اور یعنی چچا کے بیٹے بھی ہیں اور داماد بھی ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر۔ اب دوسری طرف دیکھیں کہ حضرت معاویہ کون ہے رضی اللہ عنہ؟ حضرت معاویہ حضور کے خالہ ہیں، بی بی ام حبیبہ کے بھائی ہیں، ابو سفیان کے بیٹے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب الوحی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔ ان لوگوں کی بڑی شان ہے۔ اب کوئی آدمی حضرت علی کی محبت میں آ کے حضرت معاویہ کی شان میں گستاخی کرے، یا کوئی آدمی حضرت معاویہ کی محبت میں آ کے حضرت علی یا حضرت علی کی وجہ معاویہ کی شان میں گستاخی کرے تو اپنی عاقبت خراب کرے گا، نہ حضرت علی کو نقصان ہوگا نہ حضرت معاویہ کو نقصان ہوگا رضی اللہ تعالی عنہم وارضاہ۔ وہ مقدس جماعت تھی جو گزر گئی، اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے بارے میں اچھے کلمات نکالیں۔ اگر ان کا جھگڑا ہوا ہے، جب اللہ نے معاف کر دیا تو ہم کون ہیں بات کرنے والے؟ اس لیے ہمیشہ احتیاط رکھا کریں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
یہ نہیں فرمایا کہ تم غلطی پہ ہو، کہا مجھے مہلت دے دو تاکہ جب میرا اقتدار مستحکم ہو جائے تو میں ان سے خود بدلا لوں گا۔ وَيَطْلُبُ عَلِيٌّ مِّن مُعَاوِيَةَ أَن يُسْلِمَهُ الشَّامُ وَيَأْبَىٰ مُعَاوِيَةُ ذَٰلِكَ حَتَّىٰ يُسْلِمَهُ الْقَتْلَةَ، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مطالبہ کیا کہ آپ شام کی حکومت چھوڑ کے میرے حوالے کر دیں۔ حضرت معاویہ نے فرمایا میں اس وقت حوالے کروں گا جب آپ قاتلان عثمان میرے حوالے کریں گے۔ وَأَبَىٰ أَن يُبَايِعَ عَلِيٌّ هُوَ وَأَهْلُ الشَّامِ، اسی وجہ سے حضرت معاویہ نے بیعت بھی نہ کی اور اہل شام نے بھی بیعت نہیں کی۔ ثم بعد مطاولت تمکن معاویہ وصار الامر الیہ، اور اس کے بعد جب بات بڑھتی گئی چلتی گئی تو حتیٰ کہ حضرت معاویہ کی سلطنت قائم ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت حسن جب خلیفہ بنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ سے صلح کر لی، تو صلح ہو گئی اور حضرت معاویہ کی خلافت جو تھی وہ مستحکم ہو گئی۔ اور دراصل یہ ساری باتیں تقدیر کے فیصلے ہیں۔ حضور باغ میں جب حضرت حسن نبی بچے تھے، حضرت حسن بڑے ہیں، حضرت حسین چھوٹے ہیں، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور باغ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں فرمایا کہ لعل اللہ ان یصلح بہ بین الطائفتین، کہ ایک وقت آئے گا اللہ میرے اس بیٹے کی وجہ سے دو مسلمانوں جماعتوں میں صلح کرا دیں۔ اور وہ حضور کا فیصلہ، حضور کی پیش گوئی پوری ہوئی کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ سے صلح کر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ۔ تو اس کے بعد فرماتی ہیں کما قالوا ابن عباس واستنبطوا من هذه الآیۃ الکریمۃ، اب مفسر فرماتا ہے کہ حضرت ابن عباس کا بہت بڑا عجیب استنباط ہے۔ کیوں قرآن نے جب بات کی العموم کی ہے کہ ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا، تو حضرت عثمان مظلوم ہے۔ وقد روى الطبراني في معجمه قال حدثنا يحيى بن عبد الباقي قال حدثنا ابو عمير بن النحاس قال حدثنا زمرة بن ربيعة عن ابن شوذب بن بكر الوراق عن زهدم الجرمي قال كنا في سمر ابن عباس فقال إني محدثكم بحديث ليس بسر ولا علانية إنه لما كان من أمر هذا الرجل ما كان يعني عثمان قلت لعلي أعتزل فلو كنت في جهر تركت حتى تستخرج فارساني وأيم الله يتأمرون عليكم معاوية وذلك أن الله تعالى يقول ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل وليحملنكم قريش على سنة فارس والروم وليقيمن عليكم النصارى واليهود والمجوس ومن أخذ منكم يومئذ بما يعرف نجا ومن ترك وأنتم تاركون كنتم كقرن من القرون هلك في من هلك۔ اب فرماتے ہیں کہ حضرت زہدم الجرمی فرماتے ہیں کنا فی سمر ابن عباس، سمر کہتے ہیں رات کو بیٹھ کے قصہ کرنا، یعنی رات کو آپس میں بیٹھ کے بات کی جائے تو اس کو سمر کہتے ہیں عربی، کہ ہم حضرت ابن عباس سے بات کر رہے تھے تو انہوں نے فرمایا انی محدثکم بحدیث، میں آپ لوگوں کو ایک واقعہ بیان کرتا ہوں لیس بسر ولا علانیۃ، نہ تو کوئی ایسی راز والی بات ہے اور نہ کوئی ایسی ظاہر کرنے والی۔ انه لما كان من امر هذا الرجل ما كان يعني عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، کہ جب حضرت عثمان کا یہ واقعہ پیش آیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ شہید کر دیے گئے، قلت لعلی اعتزل، میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ اب بہتر یہ ہے کہ آپ چھوڑ دیں، خلافت میں نہ رہیں، کیونکہ جب حضرت عثمان یعنی خلیفے کا بدلہ بھی نہ لیا جا سکے تو پھر باقی بات کیا رہ جائے گی۔ اور اگر تم چاہتے ہو فلو كنت في جهر تلبت حتى تستخرج فارساني، لیکن انہوں نے میری بات نہ مانی۔ وأيم الله، مجھے اللہ کی قسم ہے، لا يتأمرون عليكم معاوية، معاویہ کا دور حکومت آئے گا، کیوں؟ وذلك أن الله يقول من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل وَلَيَحْمِلَنَّكُمْ قُرَيْشَ عَلَىٰ سُنَّةِ فارس والروم، اور پھر وہ اسی طرح بادشاہی کا دور آئے گا جیسے فارس اور روم کا دور آئے،
وَلَيُقِيمَنَّ عَلَيْكُمُ النَّصَارَىٰ وَالْيَهُودَ وَالْمَجُوسَ، اور پھر اس کے بعد قتال ہوگا اور پھر مجوس یہود سب مسلط ہوں گے. فَمَنْ أَخَذَ مِنْكُمْ يَوْمَئِذٍ بِمَا يَعْرِفُ نَجَا، جو آدمی دین کو چلنے والا، دین کو سمجھنے والا ہوگا اس پہ چلے گا تو بچ جائے گا. وَمَنْ تَرَكَ، اور جو دین کو چھوڑ دے گا اور مجھے لگتا ہے وَأَنْتُمْ تَارِكُونَ، تم بھی چھوڑ دو گے. كُنْتُمْ كَقَرْنٍ مِّنَ الْقُرُونِ حَلَقَ فِي مَنْ حَلَقَ، پھر تم لوگوں کا حال بھی وہی ہوگا جیسے پہلی امتیں گزری ہے کہ جب انہوں نے اللہ کے دین کو چھوڑا تو وہ بھی ہلاک ہو گئے، تم بھی ہلاک. کیونکہ پھر دنیا جو ہے وہ دنیا داری میں اور اقتدار میں اور آمریت میں اور اس کے بعد سلطنت میں اپنی شان شوکت میں پڑ جائے. اس کے بعد فرماتی ہے وَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ، اللہ نے فرمایا کہ اب جب ہم نے ولی مقتول کو اختیار دیا ہے تو وہ زیادتی نہ کرے. کیا مانا زیادتی کا؟ پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر بڑا آدمی مر جائے اس کے بدلے میں 4 قتل کر دیتے، 2 قتل کر دیتے. اللہ نے فرمایا نہیں، 1 قتل ہوا ہے تو بدلے میں 1 قتل. اسی طرح پہلے یہ ہوتا کہ کوئی بندہ مارا گیا تو اس کا سارا خاندان قتل کر یا اس کو ٹکڑے ٹکڑے کرے. اللہ نے فرمایا یہ زیادتی مت کرو، تم مظلوم کے ولی ہو، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ. اگر تم ظالم بن جاؤ گے تو پھر اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہو جائے گی، تم محروم ہو جاؤ گی اللہ سے. فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ وَلَا يُسْرِفْ الْوَلِيُّ فِي قَتْلِ الْقَاتِلِ بِأَن يُمَثَّلَ بِهِ أَوْ يَقْتَصَّ مِنْ غَيْرِ الْقَاتِلِ، کہ اب ولی قاتل جو ہے، ولی مقتول جو ہے وہ ایسا نہ کرے کہ اس کے بدلے میں کسی غیر کو قتل کرے یا أن يُمَثَّلَ بِهِ یا اس کا مسئلہ بنائے. اس کے بعد فرماتے ہیں قوله تبارک و تعالی إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا، إِنَّ الْوَلِيَّ مَنْصُورٌ عَلَى الْقَاتِلِ شَرْعًا وَغَالِبًا وَقَدْرًا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقتول کے ولی کو بڑی طاقت عطا فرمائی ہے، اللہ اسی کی مدد فرمائیں گے اور وہ مدد کا حقدار ہے شرعاً بھی اور حالات کے اعتبار سے بھی اور غالباً بھی، کیونکہ اس کا مقتول ہے، اس کو مقتول کے بدلہ لینے کا حق ہے. اب چاہے وہ بدلہ لے قتل میں، چاہے بدلہ لے دیت میں، چاہے معاف فرما دے. یہاں ایسے واقعات ہوتے ہیں کیونکہ اللہ کی رحمت سے اس ملک میں اسلامی حکومتیں ہیں، تو اگر کبھی کوئی قتل کا واقعہ ہوتا ہے، کبھی کبھی ایسا بھی ہوا کہ قاتل کو سزائے موت ہو گئی اور قاتل کو لے آئے، جلاد آ گیا، قتل ہونا ہے اور فوراً ولی مقتول کھڑا کر دے گا میں نے معاف کر دیا، تو اسی وقت چھوٹ کے چلا گیا. ایسے کئی واقعات کیونکہ اللہ نے یہ ولی کو حق دیا، وہ چاہے آخری گھڑی میں معاف کر دے. تو ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ قتل کے لیے لے آئے اور وہ چلا گیا، بس اللہ نے اس کو رہائی دینی تھی، اس کی زندگی باقی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقتول کے ولی کے دل میں بات ڈال دی، اس نے معاف کر دیا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے اور اس کے کبھی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے. اب ایک اور حکم دیتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. يقول تعالى وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ. اللہ نے فرمایا أَيْ لَا تَتَصَرَّفُوا فِي مَالِ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالْغِبْطَةِ، اگر تمہارے پاس یتیم کا مال ہے، تم وارث ہو یتیم، تو اس کے مال میں کوئی غلطی نہ کرو، کوئی زیادتی نہ کرو، مال کو حرام نہ کرو. ہاں اگر اس کے مال کو بڑھانے کے لیے کسی اچھی جگہ لگا دو کہ بھی بچہ بڑا ہوگا اور اس کا پیسہ بھی زیادہ ہو جائے گا تو اچھی بات ہے، تصرف کر سکتے، لیکن کوئی ایسا تصرف نہ کرو جو مال یتیم کو نقصان پہنچائے. وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا يَكْبَرُوا فَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ. اللہ نے فرمایا ایسا نہ کرو کہ یتیم کے مال کو جلدی جلدی کھا رہے ہو تاکہ بڑے ہونے سے پہلے پہلے سارا مال ہی ختم ہو جائے. اللہ نے فرمایا ہرگز ایسا نہ کرو، بلکہ اللہ نے اگر تمہیں غنی بنایا ہے تو یتیم کے مال کو ہاتھ بھی نہ لگاؤ. ہاں اگر ولی جو ہے یتیم کا وارث جو ہے وہ بھی غریب ہے تو پھر جو جائز مقدار ہے وہ تو کھا سکتے ہو کہ یتیم کی خدمت کر رہے ہو، حفاظت کر رہے ہو، لیکن یہ نہیں ہے کہ اس میں زیادتی کرو. وقد جاء في صحيح مسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم
صحیح مسلم میں حدیث مبارک ہے کہ میرے آقا نے فرمایا حضرت ابی ذر سے، یا ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ انی اراک ضعیفا، میں دیکھتا ہوں کہ تم کمزور آدمی ہو، تم فقیر آدمی ہو، اور میں تمہارے لیے وہی چیز پسند کرتا ہوں جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، تم کمزور آدمی ہو، ہمیشہ ان دو باتوں کو یاد رکھنا۔ ایک تو کبھی دو آدمیوں کے فیصلہ نہ کرنا، تم حاکم نہ بننا، کیونکہ حاکم بننا کوئی آسان کام نہیں ہوتا ہے۔ آج کل تو خیر حاکم بننا کیا ہے، آج کل تو لوٹ مار کے لیے ہوتا ہے۔ اگر عدل کی بات ہو، اللہ معاف فرمائے، تو جو حاکم بنتے تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم پر سب سے بڑا امتحان آ گیا، اور دوسرا حضور نے فرمایا کبھی یتیم کے مال کا وارث نہ بننا، کسی اور کی ذمہ داری میں دے دینا، ایسا نہ ہو کہ قیامت کو پکڑ جائے۔ تو مال یتیم جو ہے نا جی، آج کل تو اللہ معاف کرے جی، یتیموں کا مال کیا، زندوں کا مال لوگ کھا جاتے ہیں، یتیم تو یتیم رہ گئے۔ آج کل تو بڑا آدمی وہی ہوتا ہے جو بہت بڑا قبضہ گروپ ہو، جو بہت بڑا ڈاکو ہو، بہت بڑا ظالم ہو، بہت بڑا اغوا کرنے والا ہو، بہت بڑا قاتل ہو، جس کے گینگ ہوں، گروپ ہوں، وہ بڑا آدمی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وقولہ واوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، اور اللہ نے حکم دیا کہ جب کوئی معاہدہ کرو، جب کوئی معاملہ کرو تو پورا کرو، وعدہ کرو پورا کرو، معاملہ کرو پورا کرو، بے شراط بالکل جو کہہ دیا طے ہو گیا، اس سے کبھی نہ پھرو۔ اے الذی تعاہدون علیہ الناس والعقود التي تعاملونهم بها فإن العہد والعقد كل منهما يسأل صاحبه عنه إن العہد كان مسئولا۔ اللہ نے حکم دیا قرآن پاک میں کہ جب کسی سے لین دین کرو، معاملہ کرو، بس بات ہو گئی تو ہو گئی۔ مومن کی شان یہی ہے۔ ہمارے ایک دوست سے بیچارے فوت ہو گئے، شیخ بدی رحمت اللہ علیہ، اللہ اس کی قبر میں رحمت کرے۔ مجھے ایک دوست، اب وہ زندہ ہے، سفارشی لے گیا ان کے پاس، ان کی بلڈنگ تھی کہ یہ کرائے پہ مجھے دے دیں آپ میری سفارش۔ میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا کہ دیکھو بھائی تمہاری بلڈنگ ہے، تم کرائے پہ تو دو گے، اگر مہربانی کرو تو میرے اس دوست کو دے دو، باقی کرایہ جانے تم جانو، مجھے الحمدللہ ان باتوں سے نہ تعلق ہے، نہ دلچسپی ہے، نہ مجھے تجربہ۔ میں یہ نہیں کہتا آپ کو کہ آپ 1,00,000 کا 50,000 لے رہے، نہیں، اب جو کرایہ ہو تم جانو وہ جانے، لیکن دو کسی کو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے آپ آ گئے ہیں تو آپ میرے شیخ کے بیٹے ہیں، میرے استاد کے بیٹے ہیں، بس ٹھیک ہے۔ ویسے وہی بیٹھے بیٹھے بات طے ہو گئی، مجھے یاد نہیں، پرانی بات ہے، اللہ عالم اس کا کرایہ 10 لاکھ تھا، 12 لاکھ تھا، خدا جانتا ہے، اللہ عالم، کیونکہ میں ذرا زیادہ دلچسپی بھی نہیں لے رہا تھا کہ میں نے کیا کرنا ہے، میں نے سفارش کر دی۔ بہرحال مثلا یہ ہے کہ 10 لاکھ پہ بات ہوگی، اس نے کہا ٹھیک ہے آپ کو میں نے بلڈنگ دے دی 10 لاکھ پہ، لیکن میں 2 دن فارغ نہیں ہوں، 2 دن کے بعد آپ آئیں تاکہ آپ کا ہمارا کانٹریکٹ لکھا جائے گا اور آپ ہمیں پیشگی دیں گے جو طے ہو گئی ہے، اس کے بعد میں آپ کو کانٹریکٹ بنا کے دے دوں گا۔ تو پھر اسی اثنا میں بیٹھے تو وہ بڑے سخی تھے، بڑے کریم آدمی تھا، اللہ کی قبر پہ کروڑ رحمتیں فرمائے، کھجوریں منگائیں، بولے کیا کیا چیز منگائیں، آج شیخ میرے پاس آئے ہیں، تو ہم چائے وائے پی رہے ہیں، اتنی دیر میں ایک اور آدمی آ گیا ہماری موجودگی میں۔ اس نے کہا کہ شیخ میں آپ کے پاس آپ کی بلڈنگ لینے کے لیے آیا۔ ہاں ٹھیک، بتاؤ کیا کرایہ دو؟ تو پہلے بات ہو چکی تھی نا مثلاً 10 پہ، تو اس نے کہا کہ میں 15 لاکھ دوں گا۔ کہتے یار اور کچھ زیادہ کرو، اس نے کہا کہ نہیں اور تو نہیں، بس اس سے زیادہ نہیں دے سکتا، 15 دوں گا۔ تو وہ بڑے مضبوطی سے بیٹھے رہے، پکے ہو کہ اچھا پھر وہ پیسے کیسے دو گے؟ انہوں نے کہا ایسا دوں گا ایسا دوں گا، بالکل ساری باتیں سنتے رہے۔ جب وہ بیچارہ ساری تقریر کر کے ختم کی، اس نے کہا دیکھو بات سنو، میں نے 10 لاکھ میں اس بندے کو دے دی ہے،
اب 15 میں یہ آپ کو دینا چاہتا ہے دے دے، اب جو 5 زیادہ آ رہا ہے یہ اس کا نصیب ہے، میرے نصیب میں۔ اگر تم اس سے پہلے آ جاتے تو وہ 5 میرے نصیب میں ہوتا۔ میں نے اس نے کہا جی آپ کا معاہدہ نہیں ہوا، آپ نے پیشگی نہیں دی، آپ نے لکھا نہیں ہے، ابھی دفعہ نہیں کرنے کا کیا، مسلمان کی زبان ہی تو ہوتی ہے، لکھنے پڑھنے کی کیا ضرورت۔ اور نے کہا اب مجھے کوئی 50 بھی دے تو میں نہیں دوں گا، میں نے زبان دے دی ہے ایسی۔ یہ ہوتا ہے معاہدہ، یہ ہوتا ہے عہد۔ آج تو جناب بڑی بڑی داڑھیوں والے پھر جاتے ہیں، 2 منٹ بھی نہیں لگتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس دعا کریں اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے۔ جب ہم ٹھیک نہیں ہوں گے نا، لوگ ٹھیک نہیں ہوں گے۔ جب مولوی جھوٹ بولتا ہو، پیر جھوٹ بولتا ہو، جب مولوی فریب کرتا ہو، پیر فریب کرتا ہو، دھوکہ دیتا ہو، لوگ کیسے ٹھیک ہو جائیں؟ دیکھو نا، ہمیشہ ایک مثال ہے کہ گاڑی انجن سے چلتی ہے، اگر انجن خراب ہو جائے تو ڈبے بڑے سونے کے بنے ہوئے وہ خود بخود تو نہیں چلے۔ تو اس دنیا میں جو انجن ہیں، جو قائد ہیں، حقیقت میں وہ تو یہی ہوتے ہیں، یا پیر یا مولوی۔ تو اگر ہم بھی بگڑ جائیں تو پھر سوپ کیسے؟ بس تم ہمارے لیے دعا کیا کرو، ہم تمہارے لیے دعا کریں۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، عہد کا وفا کرنا جو ہے شرط ہے۔ کیوں؟ ان العہد کان مسئولا، قیامت والے دن عہد کے بارے میں سوال ہوگا۔ اب دوسرا حکم ہے، فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، کہ جب تم ناپ تول کرو تو بالکل انصاف۔ یہ نہیں ہے کہ لینا ہو تو زیادہ لے لیا، دینا ہو تو تھوڑا لے لیا، چاہے پیمائش ہو یا وزن ہو، بالکل عدل و انصاف سے کریں۔ اور مجھے کعبہ شریف میں بیٹھ کے شرم آتا ہے بات کہتے ہوئے۔ کئی دفعہ بعض تاجروں سے بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی جو کافروں سے ہم مثلاً کپڑا منگواتے ہیں، تھان پہ لکھا ہوتا ہے 30 یارڈ 30 گز، پیمائش کرو تو وہ 30.5 ہوگا یا 31 ہوگا، زیادہ ہوگا کم نہیں ہوگا۔ اور مسلمان ملک سے منگواؤ لکھا ہوگا 30، اندر ہوگا 28۔ اب آپ بتائیں کیا کریں؟ مسلمانوں نے ایک دفعہ کپاس بیچی کسی کافر ملک کو۔ کپاس کی جب وہ بڑی بڑی گانٹھیں بنی نا، ان کے اندر اینٹیں ڈال، اسی لیے ہماری کپاس کوئی نہیں لیتا، ہمارا چاول کوئی نہیں لیتا، کیونکہ جو اعلیٰ قسم ہے اس میں ایک ادنا قسم بھی ملا دیں گے۔ 20 کلو وہ ہے بھائی، 5 کلو ڈال دیا، 5 کلو کا کون دیکھتا ہے؟ اب 1 لاکھ بوری ہو تو 5 لاکھ کلو چلا گیا، نتیجہ یہ نکلتا ہے ہم سے کوئی لیتا نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس یہ مجموعی طور پہ بیماریاں ہیں، ان کا علاج ما سوائے توبہ کے، ما سوائے اللہ کے خوف کے کوئی علاج، کوئی دنیا کی طاقت، کوئی فورس، کوئی پہرا۔ کیوں؟ کوئی کمیٹی بٹھاتے ہیں وہ خود پیسے کھانا شروع کرتے ہیں۔ جو کمیٹی بٹھاتے ہیں اینٹی کرپشن کا محکمہ، وہ سب سے بڑی کرپشن شروع کرتے ہیں۔ تو حل کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ، بس یہی حل ہے۔ بس اللہ کے آگے رو کے دعائیں کرو، شاید کوئی بگڑی بن جائے۔ وقوله تبارک و تعالی وأوفوا الكيل إذا كلتم أي من غير تطفیف ولا تبخسوا الناس أشياءهم، کہ جب تم دو تو پھر نقصان نہ ہو، پورا دو۔ وزنوا بالقسطاس، قسطاس، قسطاس دونوں لغتیں ہیں، ضمہ کے ساتھ بھی اور کسرے کے ساتھ بھی، میزان یعنی بالکل عدل۔ المستقیم الذی لا اعوجاج فیہ ولا انحراف ولا اضطراب، بالکل ایسی تول ہوگی جس میں کوئی کجی نہ ہو، کوئی ٹیڑھا پن نہ ہو، کوئی بالکل مستقیم۔ اب تو مسلمانوں نے پیمانے جو ہے نا 2 بنا لیے ہیں، لینا ہو تو یہ اور دینا ہو تو یہ۔ ذالک خیر واحسن تأویلا،
ذالک خیر لکم فی معاشکم و بعدکم، جب تم انصاف کرو گے، ناپ تول پورا کرو گے تو اسی میں تمہاری معاش کی بہتری ہے، اسی میں برکت ہے، اسی میں تمہاری دیانت ہے۔ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، تاویلاً مانا مآلاً ومنقلباً فی آخرتکم، اور تمہاری آخرت کے لیے بھی یہی زیادہ بہتر ہے کہ جب تم حق کرو گے ادر ذالک خیر وأحسن تاویلا، خیر ثوابا وأحسن عاقبۃ، بہتر ثواب اور بہتر مآل۔ وابن عباس كان يقول يا معشر الموالي انكم وليتم امرين بهما هلك الناس قبلكم، هذا المكيال وهذا الميزان۔ حضرت ابن عباس کہتے تھے کہ یا معشر الموالی انکم ولیتم امرین، کہ دو چیزیں تمہیں دی گئی ہیں، تم ان کی نگران ہو، اسی وجہ سے پہلی امتیں ہلاک ہو گئی ہیں، ایک تول ہے اور ایک ناپ ہے۔ قال وذكرنا ان نبي الله عليه الصلاه والسلام كان يقول لا يقدر رجل على حرام ثم يده ليس به الا مخافه الله الا ابدله الله به في عاجل الدنيا قبل الاخره ما هو خير له من ذلك۔ میرے آقا سرکار دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بندے کا ارادہ ہوتا ہے کہ یار موقع مل رہا ہے میں حرام کھا لوں، پھر دل میں خوف خدا آ جاتا ہے یار اللہ پکڑے گا، اور پھر وہ ارادے کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ اس کو دنیا میں آخرت سے پہلے اس سے زیادہ بہتر بدلا گا۔ اس لیے ہمیشہ عدل کریں، انصاف کریں، قول میں بھی، عمل میں بھی، قیل میں بھی، میزان میں بھی۔ اللہ آپ کو بھی اور اللہ مجھے بھی توفیق دے۔ کہتے جی کہ میں ایک کمپنی میں یہاں کام کرتا رہا، وہ تعالیٰ اگر نوکری کرتے ہیں یا مستقل رہنے والے ہیں یا رمضان میں آ گئے اور پھر مقیم ہو گئے، ان سب کے لیے حج افراد، کیونکہ حج تمتع یا حج قران ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو میقات کے باہر سے آفاق سے آئے، جو مکے کے اندر ہیں ان کا حج افراد ہوگا، وہ 8 تاریخ کو حج کا احرام باندھیں گے، طواف کریں گے، یا موقع نہ بھی ملے طواف کا نہ کر سکے تب بھی کوئی بات نہیں ہوگی تو مینا جائیں گے، واپسی پہ آ کے مینا میں 10 کو کنکری ماریں گے، ان کے لیے حج کی بکری بھی واجب نہیں ہے، سر منڈائیں گے، احرام کھول دیں گے، طواف زیارت کریں گے، بس حج مفرد ہوگا۔ لیکن ایک میری بات یاد رکھو کہ آپ مقیم ہیں، مواطن ہیں یا جو بھی ہیں، حج کی کتابیں ہر زبان میں موجود ہیں۔ بعض میں تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے کہ مثلا بعض کتابیں جو ہیں وہ حنابلہ کی لکھی ہوئی ہیں اور بعض کتابیں جو ہیں وہ احناف کی لکھی ہوئی ہیں، ان میں کچھ علمی باتیں ہوتی ہیں، تو جو سمجھ نہ آئے وہاں نشان لگا دو اور ان کتابوں کو حج آنے سے پہلے 2 4 5 دفعہ پڑھو اور ان کو سمجھو اور ان کو یاد کرو، احرام کیا ہے، حج کیا ہے، نیت کیا ہے، طواف کیا ہے، مینا کیا ہے، مزدلفہ کیا ہے، عرفات کیا ہے، اور جو باتیں سمجھ نہ آئیں اسی جگہ پہ پنسل سے نشان لگا دو، کسی عالم کے پاس چلے جاؤ کہ حضرت ایک بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی، تو 2 4 5 دفعہ جب دہرائیں گے انشاءاللہ تو حج میں کوئی غلطی نہیں ہوگی۔ اور ویسے بھی انشاءاللہ دعا کریں اللہ مجھے صحت و عافیت دے، تو حج سے پہلے پھر حج کے مسائل بھی ہوں گے انشاءاللہ، لیکن میں آخر کتنے آدمیوں کو پہنچاؤں، یہ تو لازم ہے ہر بندہ ایک دوسرے کو دین پہنچائے۔ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، میرا بھائی بالکل ملے، میں کوئی افسر ہوں یا میرے لیے کوئی آپ کو اجازت نہیں، عشاء کی نماز کے بعد اسی جگہ بیٹھ جائیں، میں 15-20 منٹ میں واپس آ جاؤں گا، تو اس وقت فراغت ہوتی ہے، آرام سے ملنا۔ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ جب آدمی طواف کر رہا ہے یا علیحدہ بیٹھ کے کچھ پڑھ رہا ہے تو اس وقت آگے کوئی ملے تو بندے کو تکلیف ہوتی ہے کہ میں الگ اس لیے بیٹھا ہوں کہ کچھ پڑھ لوں، تو ایک دوسرے کا یہ لحاظ رکھا کرے، ورنہ میرے ملنے کے لیے کیا ہے، جب چاہے مل لیں، صبح کی نماز کے بعد بھی یہیں، الحمدللہ عشاء کے بعد بھی۔ کہتے تھی کہ مجھے حضور کی والدہ کی قبر پہ جانے کے لیے منع ہے، بالکل جائز ہے، کوئی بالکل جائز نہیں ہے، منع ہے، کیونکہ ان کی وفات جو ہے حضور کی نبوت سے پہلے ہو گئی۔
اگر کوئی آدمی عمرہ کرنے کے لیے آئے اور چھپ کر حج کرے، اللہ تو قبول کر لیں گے، لیکن قانون کو کیوں توڑتے ہو؟ کوئی یہ اچھی بات نہیں، یہ قانون تمہارے آرام سے، لیکن حکومت ایک اندازہ لگاتی ہے کہ 10 لاکھ حاجی آئیں گے، وہ انتظام کرے گی 10 لاکھ، اب 2 لاکھ چور نکل آئے تو ساری سڑکیں فیل، نظام فیل، بسیں فیل، ہر چیز درہم برہم ہو کے رہ گئے۔ اس لیے کبھی قانون کو نہ توڑا کریں۔ اللہ کو منظور ہے کہ عمرے بھی لے آیا ہے، پھر حج میں بھی لے آئے، کیوں بلا وجہ گرفتار ہوں، پکڑے جائیں، اپنی بے عزتی کرائیں، اپنے ملک کی بے عزتی کرائیں؟ اللہ نے عمرہ نصیب کیا ہے، دعا کرو اللہ حج بھی نصیب کرو، جب موقع ملے پھر آرام سے آ جاؤ۔ باقی حج تو انشاءاللہ اللہ سب کا قبول کریں گے۔ کہتے جی ہمارے علماء کہتے ہیں کہ شیعہ کے ساتھ کھانا نہ کھائیں، نہ کھاؤ، بس میں نے کب کہا ہے کھاؤ، لیکن لڑو تو نہیں۔ اللہ کے بندے، کھانا تو کافروں کے ساتھ بھی جائز ہے، یہود و نصارہ کے ساتھ بھی بیٹھ کے کھانا جائز ہے، ہندو کے ساتھ بھی بیٹھ کے کھانا جائز ہے۔ اتنے ایک دوسرے کے دلوں میں اتنے بغض نہ ڈالو کہ دیواریں کھڑی ہو جائیں۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ ہم ان کو حق پہ نہیں سمجھتے اور اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے۔ ان میں بھی کئی بیچارے ہیں جاہل ہیں، مسئلہ نہیں جانتے۔ ہم نے 2 دم دینے ہیں اور کل ہم نے جانا ہے، ہم کیا کریں؟ باہر بینک کھڑا ہے، ان کو پیسے دے دیں، وہ آپ کی دم کر دیں، کسی مدرسے میں دے دیں، یا کوئی جاننے والا ہو اس کو وکیل بنا کے پیسے دے دو کہ میرے لیے 2 بکری کر دینا، لیکن اس کو دینا جو واقعی بکری ذبح کرے۔ یہاں ماشاءاللہ جو رہتے ہیں نا بکے ہوئے لوگ ہیں، خیال رکھنا، یہاں یہ بھی ایک کاروبار ہے، سارا سال دم کے پیسے وصول کرتے رہتے ہیں۔ 200 دم کے پیسے، 200 ضرب 300 کتنے پیسے ہو گئے؟ آخر میں دعا کر لی اللہ سب کی دم قبول فرما، کسی کا بھی دم نہیں ہو، کسی پہ اعتبار نہ کرنا، یقین ہو تو اس کو دینا۔ ایک آدمی کے منہ سے نکل گیا کہ میری جوتی اللہ، غلط کلمات ہیں، بس استغفار کر لیا، پھر مسئلہ کیا پوچھتے ہو؟ گندہ کلمہ منہ سے نکل جائے توبہ کر دو، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا الہ الا اللہ، بس یہ پوچھنے کی بات۔ اگر احرام ہوا سے اڑ کے سر پہ آ گیا کچھ بھی نہیں ہو، کچھ بھی نہیں ہو، احرام سر پہ آ جائے تو کیا ہو گیا؟ اگر احرام کی حالت میں کھجا رہا تھا، ایک زخم پہ تھوڑا سا خروند آیا ہوا اتر گیا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ عورت نے رات کو سوتے ہوئے احرام کھول دیا، عورت کا احرام تو ہوتا ہی نہیں، کھول کیا دیا؟ یہ جو رومال باندھتے ہو یہ تو تم لوگوں نے خود رواج بنایا ہوا ہے، شریعت کا تو کوئی حکم نہیں۔ عورت کے جو کپڑے ہیں دوپٹہ ہے وہ یہ احرام ہے، یہ رومال باندھو اور سفید کپڑے باندھیے تو بدعت ہے، ناجائز ہے، کھل گیا تو کھل گیا۔ بعض میری بہنیں اتنی غلطی کرتی ہیں، اللہ ہدایت دے، کیا کریں، کس مسئلے کو روئیں؟ رومال باندھیں گی جناب سر پہ اور پھر جب وضو کریں گی تو مسا اس کے اوپر سے کریں گی، نعوذ باللہ، نماز برباد۔ اچھا حج پڑھنے آئی ہوگی، نمازیں ختم۔ اللہ کے بندے، تمہارا کوئی سر زخمی ہے، پٹی بندھی ہوئی ہے کہ نہیں کھول سکتی ہو؟ یہ تو رومال ہوتا ہے احتیاطاً، کبھی بال نہ اڑیں، بال نہ کھلیں، کسی کی بالوں پہ نظر نہ پڑے، کبھی دوپٹہ گر جاتا ہے، چلو بھی بال بندھے ہوئے ہوں، احتیاط ہے، کوئی شران تو ضروری نہیں ہے نا۔ لیکن اگر وضو کریں تو باقاعدہ رومال کھولیں، باقاعدہ وہ سمجھیے رومال کھولا احرام کھل گیا، بس احرام نہیں کھلتا۔ خدا کے لیے گھروں میں سمجھاؤ یہ مسئلے۔ نماز فجر کے بعد اگر طواف کریں، حنفی مسلک کے لوگ 2 رکعت سورج نکلنے کے بعد پڑھیں، عصر کے بعد کریں تو مغرب کے بعد کریں،
امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہم کے نزدیک حرم شریف میں جب طواف کرے 2 رکعت پڑھ لے جائز ہے، یہ کوئی جھگڑا نہیں بابا، اولا افضل کی بات ہے۔ ایک امام صاحب کہتے ہیں کہ نماز جنازہ میں ہاتھ چھوڑ کے سلام پھیرنا چاہیے، کوئی مسئلہ نہیں، ہاتھ باندھ کے سلام پھیرے، ہاتھ چھوڑ کے کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ ایسے چھوٹے چھوٹے مسئلوں پہ امت کو لڑاتے ہیں، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ اگر ہم 2-3 طواف اکٹھے کر لیں اور اس کے بعد ان کی 2 رکعت پڑھ لیں جائز ہے، بس کچھ نہ کہیں، کوئی ہوگا بس درود شریف پڑھیں، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے حرم میں بات ہوتی ہے، کوئی بندہ آ گیا، کوئی بیچارہ دماغ صحیح نہ ہوا، کوئی غلط آدمی بھی ہوتا ہے، اللہ معاف کرے، تو یہ ان کی ذمہ داری ہے، کر رہے ہیں بیچارے۔ بہرحال اگر 3-4 طواف تم نے کر لیے، بعد میں 2 رکعت سب کی پڑھ لی جائے۔ اگر مغرب کی اذان کے بعد 2 رکعت واجب الطواف پڑھ لیے جائے۔ اگر ہم مسجد عائشہ سے عمرہ کریں، اس کا ثواب زیادہ ہے یا طواف کا؟ طواف کا ثواب زیادہ ہے۔ جتنی دیر عمرے میں لگائیں، اگر اتنی دیر آپ طواف کرتے رہیں تو طواف کا ثواب زیادہ ہے۔ میں نفلی عبادت میں نفل نماز بہتر ہے یا تلاوت؟ سب سے بہتر طواف ہے، طواف کے بعد نماز، نماز کے بعد تلاوت۔ کہتے ہیں جی کہ ایک آدمی نے، میں نے کتاب میں پڑھا ہے کہ جس آدمی نے رمضان المبارک میں عمرہ کیا، گویا اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا۔ یہ حدیث ہے، حضور نے فرمایا تعدل کحجۃ، اور ایک حدیث میں کحجۃ معی، آپ نے فرمایا کہ وہ عمرہ گویا حج کے برابر ہے یا میرے ساتھ حج کے برابر۔ کہتے اب ہم اس کو حاجی کہیں، حاجی کہنا کوئی ضروری ہے؟ جس نے حج کیا اس کو بھی نہ کہو، یہ تو اس کے برابر ثواب ہے، تم ٹائٹل لگانے کے فکر میں ہو حاجی کا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اچھا اگر 2 3 4 حج کرتے پھر کیا کہو گے؟ حاج۔ بڑا فکر ہے لوگوں کو، اللہ کے بندے لوگ کہیں تم کیوں کہو؟ اپنے لیے طواف کرو یا جو کرو، ہر طواف 7 چکروں پر مشتمل ہے، نہ کم ہو سکتا ہے نہ زیادہ ہو سکتا ہے۔ 7 چکر پورے کریں گے اور ہر طواف کے بعد 2 رکعت کریں گے۔ کہتے جی میرے والد پر قرضہ ہے اور اگر میرے پاس پیسے ہیں، میں اگر والد کا قرضہ اتاروں تو پھر حج نہیں کر سکتا، قرضہ اتار دو، والد کی جان سے چھڑاؤ قبر سے، پھر اللہ حج کے بھی تمہیں دے دے گا اسی برکت سے۔ جب تم والد کا قرضہ اتارو گے نا، اللہ تیرے رزق میں برکت دے دے۔ حضور پاک نے کتنی شادیاں کی، تمہیں کیا فکر ہے؟ نہیں مجھے بتلائیں آپ کو کیا تکلیف ہے؟ بس جواب ہے، حضور پاک جب وفات فرمائی تو آپ کی 9 بیویاں تھیں، نکاح آپ کے 11 تھے، اللہ نے حضور کو خاص اجازت عطا فرمائی، باقی امت کے لیے اجازت نہیں ہے، کوئی بھی امتی زیادہ سے زیادہ 4 شادیاں کر سکتا ہے۔ سورۃ فاتحہ کے بعد آمین کہنا ثابت نہیں تو نہ کہا کرو، ہم نے تو پڑھا ہے کہ آمین کہنے چاہیے۔ نیت ناف سے اوپر باندھنا یا نیچے؟ نیت کیا ہوتی ہے؟ نیت تو دل میں ہوتی ہے، زبان سے، ناف کے ساتھ کیا تعلق ہے؟
جمعہ کے دن فرض کے بعد 4 رکعت بھی ثابت ہے، 6 رکعت بھی ثابت ہے، جتنا مرضی ہے پڑھو، 2 بھی ثابت ہے، جتنی گڑ ڈالو گے اتنی میٹھا ہوگا۔ 2 رکعت والے کو 2 لاکھ رکعت کا ثواب ملے گا، 4 رکعت والے کو 4 لاکھ کا ثواب ملے گا۔ تم لوگوں کو ثواب سے محروم کرنا چاہتے ہو تو بالکل سنتیں پڑھنا ہی چھوڑ دو۔ ایسی بھی جب لوگ نکلے ہیں نا، لوگوں کو روکتے ہیں کہ زیادہ عبادت ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رفع یدین جو کرتے ہیں ٹھیک ہے، اور جو نہیں کرتے ان کے پاس بھی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ طلاق کے بعد حلالہ جو ہے، یعنی یہ ہے کہ کوئی آدمی اسی لیے اپنے آپ کو پیش نہ کرے حلالہ کرنے کا کہ بھئی بس وہ ایک رات کا نکاح کر کے صبح طلاق دے دوں گا، پیسے دے دو، یہ لعنت بھیجیے ہے حضور۔ ورنہ اگر کسی عورت کو 3 طلاق ہو جائے تو وہ اپنے پہلے خاوند کے پاس جانا چاہے تو حلال نہیں ہو سکتی، حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، جب تک کہ وہ شادی نہ کرے۔ لیکن وہ معنی یہ ہوتا ہے کہ دوسری جگہ شادی کرے، پھر وہ اپنے منشے سے چاہے تو طلاق دے۔ یہ جو لوگ کرائے کے لیے بندے ڈھونڈتے ہیں، ان کے لیے حضور نے لعنت کی، لعن اللہ المحلل والمحلل له۔ مکروہ اور مستحب جو ہے حدیث سے ثابت نہیں تو آپ سے ثابت ہے؟ تمہیں یہ لفظ کہاں سے ملا؟ اللہ کے بندے کچھ بھی، جب اتنا آپ کو پتہ ہی نہیں کہ مکروہ کیا ہوتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ محدثین نے باپ باندھ دیا اور آپ کو پتہ ہی نہیں ثابت۔ کیا کرے اب اس سے؟ بس دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک عقل دے، علم دے۔ اگر کسی آدمی کو شوال کا چاند مکے میں نظر آ جائے، حج فرض نہیں ہوتا۔ اگر قانون میں اجازت ہے، تمہارے پاس حج ویزا ہے، رہ جاؤ، نہیں ہے چلے جاؤ۔ اور جس آدمی نے زندگی میں ایک حج کیا ہوا ہے، دوبارہ فرض ہونے کا مسئلہ ہی نہیں۔ جو لوگ جبل نور پہ جاتے ہیں کوئی حرج نہیں، لیکن کوئی حکم بھی نہیں کہ ضرور جاؤ۔ مجھے معنی نہیں آتے حروف مقطعات کے۔ آپ لائیا پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ مجھے نہیں پتا لائیا آپ نے کیا لکھا ہے، کیا معنی بتاؤں لائیا؟ حافظ عبدالرزاق صاحب فاروق آباد مسجد کے امام ہیں، اہل حدیث کے صدر ہیں، ان کی بیٹی فوت ہو گئی، اللہ مغفرت فرمائے، اللہ ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اللہ نعم البدل عطا فرمائے، اللہ قادر ہیں۔ اولاد کا صدمہ بہت بڑا صدمہ ہے، لیکن ولا نقول الا كما يحب ربنا ويرضى، انا للہ وانا الیہ راجعون۔ ہم لوگ پاکستان سے روزہ رکھ کے آئے تھے، سیدھی سی بات ہے کہ آپ کے 28 روزے تھے، ایک روزہ آپ رکھیں، سیدھی بات ہے کہ بھائی 28 کا مہینہ بھی ہوتا ہے اسلام میں، یہ تو بالکل واضح بات۔ اگر عصر کی نماز کھڑی ہو گئی، ہم نے سنتیں نہیں پڑھی، فرض میں شامل ہو گئے، بس فرض شامل ہو جائے، عصر کے بعد کوئی سنت نہیں۔ اگر فجر کی نماز کھڑی ہو گئی اور ہم نے 2 سنتیں فجر والی نہیں پڑھی، جماعت میں شامل ہو جائے، نماز پڑھنے کے فوراً بعد 2 رکعت سنت پڑھ لیں یا سورج نکلنے کے بعد، کیونکہ یہ فجر کی 2 سنتیں میرے بدری سرکار کو بہت محبوب تھی، اس لیے فقہا کہتے ہیں ان کو نہ چھوڑا کریں، کیونکہ حضور نے فرمایا خیر من الدنیا وما فیہا، کہ ساری دنیا اور اس کے اندر جو نعمتیں ہیں وہ ایک طرف، یہ 2 رکعتیں ان سے بہتر ہیں۔ میرے بھائی کوئی یہاں ایسا قانون نہیں ہے کہ عمرے والوں کو فیس دے کے حج کا ویزا لگ جائے، میرے معلومات میں ایسا قانون نہیں۔ بلا وجہ وقت ضائع نہ کریں، اپنے پیسے ضائع نہ کریں، اور بلا وجہ اپنے آپ کو خطرے میں بھی نہ ڈالیں۔ جب قانون نہ ہو تو یہاں بالکل قانون پہ چلتے ہیں، قانون ہی نہ ہو تو کریں گے کیا؟ اس لیے بلا وجہ دھوکے میں نہ رہیں۔ ہم نے کویت سے سفر کیا
احرام جو تھا وہ ہم نے اپنے صندوق میں رکھا ہوا تھا، ہم میاں بیوی تھے، صندوق جو ہے وہ جہاز میں چلا گیا، لہذا ہم نے احرام نہیں باندھا، اور احرام ہم نے پھر جدے میں آ کے باندھا، تو ایک ایک بکری آپ پہ دم پڑ گئی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عورت کو احرام کی کیا ضرورت تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس بھی چادریں نہ ہوں تو مسئلہ سمجھ لیں کہ جہاز میں بیٹھے بیٹھے قمیص اتار دو، بنین اتار دو، شلوار میں بیٹھے رہو، اسی کرتے کو کندھے پہ ڈال دو، لبیک اللہم لبیک نیت ہو گئی، اور جدے اتر کے چادر باندھ دو، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر آپ نے مسئلہ پوچھا ہوتا تو آپ کا عمرہ بھی کویت کا ضائع نہ جاتا اور آپ پہ دم بھی نہ پڑتی۔ اب آپ نے عمرہ تو جدے سے کر لیا ہے، لیکن ایک ایک دم ادا کریں۔ کہتے جی کہ میں نے عمرہ کیا، طواف تو کر لیا، لیکن صفا مروہ نہیں دوڑا، اور نہ سمجھی تھی، مجھے پتہ نہیں تھا، اور پھر میں نے احرام کھول دیا، کپڑے پہن لیے، صفا مروہ دوسرے دن دوڑا۔ اچھا پتہ نہیں بال بھی کٹائے کہ نہیں کٹائے، بہرحال مہربانی کر کے بال بھی کٹواؤ اور ایک بکری دم بھی ادا کرو، کیونکہ آپ نے حالت احرام میں کپڑے پہن لیے۔ جب آپ نے صفائی نہیں دوڑی، بال ہی نہیں کٹائے، کپڑے کیسے پہن لیے؟ یہ مسئلہ میرے بھائی پہلے پوچھ لیتے تو 300 ریال کی بکری تو نہ دینی پڑتی۔ میں اگر عمرہ کسی کے لیے کروں، آپ عمرہ اپنے لیے کریں، جب کر لیں دعا کریں اللہ اس کو ثواب دے گا۔ کہتے ہیں کہ جی ہم حنفی مسلک کے لوگ ہیں، یہاں پر بھی بالکل، یہاں پر بھی اپنے مسلک پہ رہے، ہم حنفی مسلک بھی حق پہ ہے، حنبلی بھی حق پہ، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی اختلاف نہیں۔ کراچی سے احرام باندھنے سے پہلے پیشاب کے بعد شہوت کے بغیر کچھ قطرے خارج ہو گئے، جیسے جریان ہوتے ہیں، بغیر غسل کے احرام باندھ لیا، کوئی بات نہیں، وضو تو کیا ہوگا نا، استنجا کیا، وضو کیا، بس ٹھیک ہوگا، کیونکہ یہ غسل تب ہوتا ہے جب مادہ منویہ شہوت سے نکلے۔ ایک بات یاد رکھیں، پیشاب سے پہلے بعض لوگوں کو سفید قطرے آتے ہیں جسے آپ دھات بھی کہتے ہیں، یا پیشاب کے بعد سفید قطرات آتے ہیں، یہ بھی جریان کی ایک شکل ہے، اس پہ غسل نہیں آتا، یہ مزی ہے یا وضی ہے۔ غسل اس وقت آتا ہے جب آدمی کے عضو سے شہوت سے منی نکلے اور ٹپک کے نکلے، اس کے بعد عضو مر جائے، یہ دلیل ہے کہ وہ منی تھی، اس کے بعد غسل کیا جاتا ہے۔ مسجد عائشہ سے میں نے عمرے کا احرام باندھا، طواف کیا، طواف کے بعد صفا کرنے سے پہلے پیشاب کیا، پھر بھی اسی طرح قطرہ آتا ہے، کوئی بات نہیں۔ یہ گرمی کی وجہ سے، موسم کی تبدیلی کی وجہ سے، یا ویسے جوان آدمی کو قوت و طاقت کی وجہ سے کبھی کبھی ہوتا ہے، جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کنت رجلا مدا، فرماتے ہیں کہ مجھے مزید بہت آتی تھی پیشاب سے پہلے اور بعد میں، تو اب میں شرم کرتا تھا کہ حضور سے مسئلہ کیسے پوچھوں، تو میں نے پھر کسی صحابی کو ذمہ لگایا کہ پوچھے، آپ نے فرمایا کہ استنجا کرو، وضو کرو، بس غسل کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر ایک آدمی کو رمضان المبارک کے روزے کے ساتھ قے آ گئے، اس میں تھوڑا سا فرق ہے، بعض فقہا فرماتے ہیں کہ اگر قے آئی ہے تھوڑی سی تو روزہ نہیں ٹوٹ، اگر قے منہ بھر کے آئی کہ بے ساختہ نکلی تو مانا ہے کچھ نہ کچھ واپس بھی چلی گئی ہے، تو پھر روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ایک روزہ قضا کرے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے جس کنویں سے غسل فرمایا تھا اور ان کی بیماری جاتی رہی، وہ کنواں کہاں ہے؟ مجھے پتا ہوتا تو میں جا کے خود نہ استعمال کر دیتا، نہیں، اگر اس کنویں کا مجھے پتا ہوتا تو تمہیں بتانے سے پہلے میں نہ پہنچ جاتا کنویں پہ۔ یہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ کنواں تھا؟ اللہ کے بندے، وہ معجزہ تھا، اور خود برجلک ھذا مغتسل بارد و شراب، اللہ نے حکم دیا کہ ایوب جہاں بیٹھے ہو یہاں پاؤں مارو، آپ نے پاؤں مارا تو چشمہ جاری ہو گیا۔
اللہ نے حکم دیا کہ اس چشمے سے غسل بھی کرو، پانی بھی پیو، تمہاری ساری بیماریاں وہ تو معجزتاً پیدا ہوا، ختم ہو گیا۔ تو وہ بیماریاں ایسے دور ہو گئیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی جب واپس آئی تو دور سے جب دیکھا کہ اس جھونپڑے میں بڑا خوبصورت صحت مند جوان آدمی بیٹھا ہے، وہ بیچاری ڈر کے باہر کھڑی ہو گئی، اس سمجھا کہ ایوب علیہ السلام تو مریض ہے، وہ جل نہیں سکتے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اندر آ جاؤ، اللہ نے مجھے شفا عطا فرمایا۔ آپ کو کنواں تو نہیں مل سکتا، لیکن ایوب علیہ السلام کی دعا تو قرآن میں موجود ہے، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ یہی دعا ہر بیماری میں زیادہ سے زیادہ پڑھو، اللہ شفا دے۔ کہتے ہیں جی کہ کار پارکنگ جو ہے یہاں پر 1 گھنٹے کا 10 ریال لیتے ہیں، اگر 15 منٹ زیادہ ہو جائیں تو 2 گھنٹے کے پیسے لیتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ تمہاری ہوتی کار پارکنگ پھر مسئلہ پوچھو، کیونکہ لوگوں کی ہے نا۔ اور اگر وہ ایسا نہ کریں تو جو گاڑی کھڑی کرے گا انشاءاللہ حج پڑھ کے جائے گا۔ اللہ کے بندے حرم کے قریب جگہ قیمتی ہیں، وہ کیسے کرایہ نکالیں گے؟ یہ ان کی چیز ہے، انہوں نے شرط رکھی، آپ نہ ٹھہریں، زیادہ وقت نہ لگائیں۔ اگر ایک آدمی مکہ مکرمہ سے باہر کسی میقات کے باہر مثلا طائف رہتا ہے، کاروبار کے لیے اس کو روزانہ دوسرے دن تیسرے دن دوسرے دن آنا جانا پڑتا ہے، مثلا مدینے رہتا ہے، مدینہ منورہ سے اس کو کاروبار کے لیے جدہ مکہ آنا جانا پڑتا ہے، یا ٹیکسی ڈرائیور ہے، کار ڈرائیور ہے، بس ڈرائیور ہے، روزانہ گاڑی لے جاتا ہے طائف، روزانہ واپس آتا ہے 10 دفعہ، اس کے لیے احرام باندھنا کوئی ضروری نہیں۔ عمرہ میرے بھائی جو ہے اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور حدیث مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ عمرہ گویا کہ چھوٹا حج ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی فضائل حدیث میں یہ بھی آئے ہیں کہ جو لوگ عمرہ کرتے ہیں اللہ ان کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، اور اللہ ان کے گناہوں کا کفارہ کر دیتے ہیں، اور اللہ ان کے رزق میں برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ تو عمرہ بہت بڑی عبادت ہے، جس میں طواف بھی ہے، صفا بھی ہے، حلق بھی ہے، احرام بھی ہے، اللہ کا ذکر بھی ہے، تلبیہ بھی ہے، تو بہت بڑی نعمت ہے، اللہ جس کو نصیب فرمائے۔ میرا ایک دوست ہے، وہ بلی کو صابن سے غسل دیتا ہے، اچھا ہے، ماں باپ کو تو کبھی غسل نہیں دیا، اللہ نے بلیوں کو ڈیوٹی لگا دی۔ نہ اس سے قسم لو کہ کبھی تم نے ماں باپ کو غسل دیا تھا، نہلایا تھا صابن؟ تو جب اس نے اللہ کے حقوق ادا نہیں کی، اللہ نے فرمایا آپ بلیوں کا اور زیادہ گستاخی کرے گا پھر کتوں کو غسل دے گا۔ یہ تو ہمارے عمل ہیں جو ہمیں پیش آئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر ایک آدمی بوڑھا ہے، کمزور ہے، حج پہ جب جانا چاہتا ہے تو کیا وہ صفا مروہ پہلے دوڑ سکتا ہے؟ ہاں، وہ اگر احرام باندھ کے طواف کر کے صفا مروہ دوڑ لے تو 10 تاریخ کو جب آئے گا انشاءاللہ تو طواف زیارت کرے گا، دوبارہ صفا نہیں دوڑے گا۔ لیکن اگر نہ دوڑے تو پھر 10 کو آگے طواف بھی کرے گا اور صفا مروہ بھی دوڑے گا۔ لیکن اصل بات یہ ہے، مجھے تو آج تک یہ سمجھ نہیں آیا، لوگ سمجھتے ہیں کہ اس دن زیادہ تکلیف ہوگی۔ اللہ کے بندے، تکلیف تو طواف میں ہوتی ہے، صفا تو نیچے ہے، اوپر ہے، پھر چھت پر ہے، اور ون وے ہے، یوں جا رہے ہیں یوں آ رہے ہیں، اصل تو مسئلہ طواف کا ہے۔ تو جب طواف کی تکلیف کر لو گے تو صفا مروہ بھی دوڑ لو گے، کوئی مشکل مسئلہ نہیں۔ تو ایک تکلیف 8 کو کرو، تھک کے ملا جاؤ، پھر 10 کو آگے دوسرا رگڑا بھی بھوگ دو، یہ کہاں کی عقل ہے؟ اس لیے آرام سے 10 کو آگے طواف بھی کریں، صفا مروہ بھی دوڑیں، خیر ہے، کوئی ایسی بات۔ اگر ایک آدمی نے سنت پڑھنی شروع کر دی یا نفل نماز شروع کر دی اور جنازہ کھڑا ہو گیا تو وہ اپنی سنت پوری کرے، باقی بھائی جو ہیں وہ جنازہ پڑھ لیں گے۔ جنازہ فرض کفایہ ہے، جب چند مسلمان پڑھ لیتے ہیں تو ہم پہ گناہ نہیں ہوتا۔ لیکن اصول یہ ہے، یاد رکھو،
کہ جب فرض نماز ہو جائے تو سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 34 بار، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ اور اللہ توفیق دے تو آیت الکرسی، اللہ توفیق دے تو قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ پڑھیں۔ اتنے پڑھنے میں اگر اعلان جنازے کا ہو گیا الحمدللہ، جنازہ پڑھ جلدی کیوں کرتے ہو گے، فوراً اللہ اکبر۔ اور جو بھائی طواف میں نماز پڑھتے ہیں جو سلام پھرتا ہے وہی سنت شو کر، جتنے بندے اس کے آگے گزریں گے گناہ گار یہ ہوگا جو نماز پڑھ رہا ہے۔ اللہ کے بندے صبر کرو، پیچھے آ جاؤ، آرام سے ہٹ جاؤ، نہ لوگوں کا راستہ روکو، نہ لوگوں کے لیے مشکلات کا باعث بنو۔ تکبیر پتہ نہیں کون سی تکبیر ہے، مجھے تو نہیں پتہ لگا۔ ہاں اگر جنازے میں تکبیر جو ہے وہ احناف کے نزدیک ہاتھ باندھے رہے اور اللہ اکبر ہاتھ اٹھانے کی ضرورت ہے، اور حنابلہ کے نزدیک تکبیر جنازہ میں بھی ہاتھ اٹھایا جاتا ہے۔ یہ مستحب اعلیٰ اولا کی باتیں ہیں، ان میں نہ جھگڑا کرو، نہ لڑائی کیا کرو، جو جیسے پڑھ رہا ہے دعا کرو اللہ قبول کرو، دعا کرو کہ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہو اور ہمارا بھی کوئی جنازہ پڑھنے والا ہو۔ تم جنازہ پڑھو گے تو تمہارا بھی کوئی پڑھے گا، اگر تم مسلمان کے جنازے کو اہمیت نہیں دو گے تو ہو سکتا ہے تمہارے جنازے کو بھی کوئی اہمیت نہ دے۔ اس لیے ایک دوسرے کا خیال رکھا کرو، باقی ان جھگڑوں میں نہ پڑا کرو، ہاتھ اٹھایا ہے ہاتھ نہیں اٹھایا ہے، ایک سلام کیا ہے 2 سلام کیے، ایک سلام سے بھی نماز پوری ہو جاتی، 2 سلام کرو گے تو اور زیادہ ثواب مل جائے گا، کوئی بات۔ جو لوگ بھی مکے میں 15 دن سے زیادہ یا 15 دن ٹھہرنے کی نیت کر لیں وہ نماز پوری پڑھیں گے، وہ مسافر نہیں رہیں گے۔